السلام علیک یا سید الساجدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، والسلام علی اصحابہ شہاب الدین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج پھر ایک سوال پیش نظر ہے کہ ایسے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کے متعلق، جن میں سے کچھ دوست اہل سنت، کچھ شیعہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں ان واقعات کو کہ ان واقعات کا پس منظر کیا ہے۔ آل محمد علیہ السلام کے متعلق پہلی بات تو یہ ہر شیعہ اور غیر شیعہ کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ آل محمد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے عیب بنا کر زمانے پر بھیجا ہے، اس لیے کہ اللہ دعویٰ ہے اور آل محمد اس کی دلیل ہے، اور ہر صاحب عقل اس بات کو سمجھتا ہے کہ جتنی دلیل مضبوط ہوگی دعویٰ اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور دلیل جتنی کمزور ہوگی دعویٰ اتنا ہی کمزور ہو جائے گا۔ چونکہ آل محمد علیہ السلام اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہیں، تو پھر لازم ہے کہ انہیں بے عیب ہونا چاہیے۔ چونکہ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بیمار کیوں کہا جاتا ہے، اور بیمار کربلا کیوں کہلائے اور کب کہلائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بیمار سے مراد وہ بیمار نہیں جو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ بیماری عیب ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام حجت خدا ہیں، اور حجت خدا ہونے کی حیثیت سے میرے مولا کی ذات اقدس بے عیب ہے۔ یہاں بیماری سے مراد وہ بیماری نہیں ہے جو بیماری ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے۔ دراصل یہ جو بیماری ہے یہ معرفت امامت کی بیماری ہے۔ امام علیہ السلام کی جو معرفت تھی یہ اس حوالے سے ہے، جیسے کہ میں ایک مثال دوں آپ کو کہ جب 11 محرم کو اہل حرم لاشوں پہ ودا کرنے کے لیے مقتل گاہ میں پہنچے، کوئی شیعہ یا غیر شیعہ عالم نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو جناب زینب عالیہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام سے محبت تھی۔ امام حسین علیہ السلام سے جو جناب عالیہ کو محبت تھی وہ بھی عروج پر تھی، اور جو سید الساجدین علیہ السلام کو تھی وہ بھی عروج پر تھی۔ دونوں کو محبت جو امام حسین علیہ السلام سے تھی وہ نقطہ کمال پر پہنچی ہوئی تھی، لیکن جب لاش امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور وہ جو لاش کی کیفیت اور جو حالت دیکھی، حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے متعلق کسی عالم نے یہ نہیں لکھا کہ جناب عالیہ غش کر گئی ہوں، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق علماء مقاتل نے دکھا کہ امام بار بار غش کر جاتے تھے، اس لیے کہ امام ہونے کی حیثیت سے جو معرفت جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی تھی وہ اہل حرم میں سے کسی اور کی وہ معرفت نہیں تھی، کیونکہ وہ امام نہیں تھے، معصوم تھے لیکن امام نہیں تھے۔ عصمت کی معرفت ایک الگ بات ہے اور امامت کی معرفت ایک الگ بات ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا بیمار ہونا، جیسے کہ جناب فاطمہ صغریٰ صلوات اللہ علیہا کو بھی بیمار کہا جاتا ہے، ان کی بیماری کوئی ذاتی جو کمزوری ہے اس کی بنا پر ان کی بیماری نہیں ہے، دراصل ان کی بیماری جو ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ہجر ہی ان کی بیماری ہے، حضرت علی اکبر سے جدا ہو جانا ہی ان کی بیماری ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی اسی طرح میرے مولا کو کوئی طبی حوالے سے بیماری نہیں تھی، میرے مولا طبی حوالے سے بیمار نہیں تھے۔ کربلا 9 محرم تک سید الساجدین علیہ السلام 24 سال کے ایک کڑیل جوان تھے اور جنگجو جوان تھے۔ وہ جو اپنے نام سے علی ہو وہ بھلا کیسا جنگجو ہوگا، وہ جو سیرت کے حوالے سے محمد ہو اس میں بھلا کوئی عیب کہاں سے آ سکتا ہے۔ دراصل امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری یہ ہے جس کی وجہ سے انہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ یوم عاشور سے پہلے یعنی 9 محرم کو عصر کا وقت تھا تقریباً، اور امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت عباس اپنے خیمے میں بیٹھے اپنی اپنی تلوار کو تیز کر رہے تھے۔ لشکر اشقیاء کے 2 آدمی گزرے خیموں کے پاس سے اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے
کہ کل 10 محرم ہم حضرت حسین ابن علی کو قتل کر دیں گے اور ہم فاتح کی حیثیت سے واپس شام جائیں گے۔ اب کوئی بھی بیٹا ایسا نہیں ہے کہ جو باپ کے قتل کی بات سنے اور اسے جلال نہ آئے، اسے غصہ نہ آئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب سنا کہ یہ میرے بابا کے قتل کی بات کرتے ہیں، میرے مولا نے اپنی تلوار بے نیام کی، میرے مولا نے لشکر اشقیہ پر حملہ کر دیا۔ جب زین العابدین علیہ السلام علی ابن ابی طالب کی جنگ کے جوہر دکھا رہے تھے، علی کی جوانی کا اثر میدان کربلا میں 9 محرم کو دکھا رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام کو بتایا گیا مولا سجاد جنگ کر رہا ہے۔ تب تک سجاد کڑیل جوان ہے، 24 سال کا، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کمر جھکی ہوئی نہیں ہے، کوئی آنکھوں میں خون نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے ایک ٹیلے پر چڑھے، اپنے سر سے اپنا مقدس امامہ اتارا، ہوا میں لہرایا۔ زین العابدین علیہ السلام نے مڑ کر اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سجاد تو نے کربلا میں نہیں لڑنا، سجاد تو نے شام میں لڑنا ہے۔ نام آیا شام کا، زین العابدین علیہ السلام نے اپنی تلوار توڑ کر زمین کربلا پر پھینکی، واپس خیمے میں پہنچے۔ اب حالت یہ ہے کہ میرے مولا کی آنکھوں سے خون جاری ہے۔ حضرت فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ ہیں، انہوں نے دیکھا مولا کی جب یہ حالت، تو میرے مولا نے فرمایا کہ میرے لیے بستر بنا دیں۔ بستر بنایا، میرے مولا بستر پر ہیں، لیکن یوں جیسے ماہی بیاب تڑپتی ہے، دائیں کروڑ لے کے شام، بائیں کروڑ لے کے شام۔ جب خون اس طرح دیکھا تو چونکہ امام حسن علیہ السلام کو خون کی الٹیاں کرتے ہوئے بی بی نے دیکھا تھا، دوڑ کر گئیں جناب عالیہ کے خیمے میں، پھپھی اماں پہلے میں یتیم ہوئی تھی، اب لگتا ہے میرے سر سے شوہر کا سایہ اٹھنے والا ہے، کیا ہوا؟ فرمایا زین العابدین کو آ کے دیکھیے، خیمے میں ہیں، بستر پر ہیں، آنکھوں سے خون جاری ہے۔ جناب عالیہ جب پہنچیں تو امام سجاد علیہ السلام کی جب یہ حالت دیکھی، ہاتھوں کی تلیاں ملیں، فرمایا سجاد شام میں نے جانا ہے اور خون تو رو رہا ہے۔ وہ سجاد جو 24 سال کا کڑیل جوان تھا، اب اس کی آنکھوں سے خون جاری ہے۔ اس سے پہلے بیمار کربلا نہیں تھے، اب بیمار کربلا ہیں۔ اور ایک بات اور شامل کروں تاکہ میرے مولا کی یہ جو بیماری ہے یہ زیادہ نکھر کر سامنے آ سکے، شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام عصا کے سہارے پر چلتے ہوئے بابا کے خیمے میں پہنچے۔ فرمایا بابا آپ کے اصحاب قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے قرآن پڑھنے کی آواز میری پھپھیوں کے کانوں تک آتی ہے، سجاد سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کسی غیر مرد کے قرآن پڑھنے کی آواز بھی میری پھپھی کے کان تک آئے۔ بابا انہیں فرمائیے یا آہستہ آواز میں قرآن پڑھیں یا خیموں سے دور چلے جائیں۔ مظلوم کربلا اپنے مصلے سے اٹھے، سجاد کے قریب آئے، سجاد کو گلے سے لگا کر فرمایا سجاد آج کی رات میری امامت کی آخری رات ہے، سجاد آج کی رات گزار لے، کل تیری امامت کی پہلی رات ہوگی، سجاد آج کی رات میرے کہنے پہ گزار لے، کل سے تو جان اور تیری پھپھیاں جانے، کل سے تو جانے اور تیری پھپھی زینب عالیہ جانے، کل سے تو جانے اور تیری پھپھی ام کلثوم جانے۔ اور پھر خدا جانے سجاد نے شام میں جا کر کیا منظر دیکھا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جب ہم کربلا سے شام کی طرف چلے تو ہم 80 اونٹوں پہ سوار تھے، ایک اونٹ پہ اگر 2 سواریاں ہوں تو 160 بنتی ہیں، لیکن زین العابدین فرماتے ہیں جب ہم دربار یزید میں پہنچے تو ہم کل 17 افراد رہ گئے تھے۔ مولا وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں گئے؟ مولا فرماتے ہیں لوگ ہمیں پتھر مارتے رہے، بچے اونٹوں سے گرتے رہے اور وہ بچے پتھروں کے ڈھیروں میں دفن ہوتے رہے۔ مولا فرماتے ہیں لوگوں نے ہمیں بازار کوفہ اور شام میں اتنا مارا۔ مولا فرماتے ہیں جب ہم بازار عبور کر کے بازار سے نکلے تو میں نے پھپھی کو نہ پہچانا، پھپھی نے مجھے نہ پہچانا، میں پوچھتا رہا میری پھپھی زینب عالیہ کون ہیں، اور میری پھپھی پوچھتی رہی میرا بیٹا سجاد کہاں ہے۔ امت نے آل محمد کو جو اجر رسالت دیا ہے وہ اجر رسالت سجاد کی بیماری ہے۔ علامہ دربندی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا اللہ کی کائنات میں سب سے بڑا امیر کون ہے؟ فرمایا امام سجاد۔ پھر پوچھا گیا اللہ کی کائنات میں سب سے بڑا غریب کون؟ فرمایا امام سجاد۔ پوچھا گیا امیر بھی سجاد اور غریب بھی سجاد تو کیسے؟ تو دربندی علیہ رحمہ نے فرمایا جب تک مدینے میں تھا تو سجاد جیسا امیر کوئی نہیں تھا، جب شام آ گیا تو سجاد جیسا غریب کوئی نہیں تھا۔ عزیزان محترم، اللہ نے جو آل محمد کو عطا کیا وہ سجاد کی امیری ہے، اور امت نے جو آل محمد کو دیا
وہ سجاد کی غریبی ہے، وہی سجاد کی بیماری ہے، وہی سجاد کے خون رونے کی وجہ ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔